بڑا اچھا آدمی اجمل سلطان پر، جو تغزل، جو تخیل اس دور میں اس شخص نے پیش کیا ہے، کیا بات کہی ہے. جب سے ملا ہے دامن آل رسول کا، بے فکر ہو گیا ہوں شفاعت کی فکر سے. تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے، تڑپا دیا کسی نے مدینے کے ذکر سے. آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے، آزاد ہو گیا ہوں دو عالم کی فکر سے. اور کیا تخیل پیش کیا مسجد نبوی میں سجدہ کرنے کا. کہتے ہیں ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے. اہل عقل کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور اہل عشق کہتے ہیں کہ سجدے کے بہانے مسجد نبوی کا فرش چوم رہا ہوں. کیسے چوم رہا ہوں؟ تو کہتے ہیں بڑے مزے میں کہتے ہیں ملتی جو فرش مسجد نبوی تو چومتے. کیسے؟ کیسے؟ نفلوں سے، سنتوں سے، فرائض سے، وتر سے. ملتی جو فرش مسجد نبوی چومتے، نفلوں سے، سنتوں سے، فرائض سے، وتر سے. مجھے بتاؤ سنیو، حضور جس کو غلام کہہ دے وہ بھی بے فکر ہو جائے قیامت کے لیے. حضور جس کو بھائی کہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا دنیا میں بھی بھائی اور آخرت میں بھی بھائی ہے. ایسی ہستی خاتم الولایت، خاتم الولایت، چوتھے خلیفہ راشد، حسنین کے بابا ابو الحسنین، زوج بطول اخی رسول، فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین، علی مرتضی. جب رات کا آخری حصہ آتا رات کا، تو علی اللہ کے خوف سے ایسے روتے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے تو وہ کیسے تڑپ کے روتا ہے. علی یہ مرتضی اپنی داڑھی کو پکڑ کر اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے. کہاں گئی وہ راتیں؟ کہاں گئی وہ راتیں؟ کہاں گئے وہ تصورات؟ 5 وقت کی نماز پڑھ کے جنت کے ٹکٹ. ارے جو 5 وقت کی پڑھ کے جنتی اپنے آپ کو سمجھ رہے وہ بھی دھوکے میں ہیں، وہ بھی دھوکے میں ہیں. حضرت اویس قرنی، کیا لوگ تھے. اویس قرنی کو سمجھتے ہو کون ہے اویس قرنی؟ امت محمدیہ کا وہ مرد قلندر جس کی نظیر نہیں ملتی سابقہ امتوں میں. اویس قرنی ایسا عاشق، اگر یوں کہوں نا کہ جس کے خون کے قطرے قطرے میں خدا نے عشق دیا تھا، وہ اویس. جس سے لوگوں نے عشق سیکھا وہ اویس. جس سے درد نے درد سیکھا وہ اویس. جس سے سوز نے سوز سیکھا وہ اویس. جس کا نام عاشقوں کی طبیعت میں حرارت پیدا کر دے وہ اویس. وہ اویس جو قیامت میں اٹھے گا تو 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں اٹھے گا. وہ اویس جس کا ہم شکل، توجہ کرے، وہ اویس جس کا ہم شکل فرشتوں کو بنایا جائے گا. وہ اویس جس کے لیے میرے آقا نے اماں عائشہ سے کہا عائشہ ہو سکے تو ایسے ایسے ہولیے والا ایک بندہ مدینے آئے گا، تو اس سے ہو سکے تو اس سے دعا کروا لینا. وہ اویس جس کے پاس عمر ابن خطاب جیسے جلیل القدر، جس کا ذکر و توریت اور انجیل میں، اس عمر ابن خطاب اور اس مولا علی کو کہا جاتا ہے کہ دونوں یہ جبہ اس کو دینا اور اس سے دعا کرانا میری امت کے لیے. جانے دعا جس کے پاس دعا کروانے کے لیے کسی کو بھیجے. حضور اپنا جبہ جس کو سونپے. کیسے ہوں گے وہ اویس آپ سمجھ سکتے ہیں. 5 وقت کی نماز پہ مت اترا میرے بھائی، جو گناہ کر کے اترا رہے ہیں ان کا تو میں کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی مت اترا، داڑھی رکھ کر بھی مت اترا، عبادت کر کے بھی مت اترا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ قلم خشک ہو چکا ہے، جنتی جہنمی لکھے جا چکے ہیں، سعادت اور شقاوت لکھی جا چکی ہے. کچھ ایسے جہنمی ہیں جو جنتیوں جیسے عمل کرتے ہیں، حتیٰ کہ لوگ ان کو جنتی سمجھتے رہتے ہیں. پھر ایک وقت آتا ہے مرنے کو چند دن باقی رہتے ہیں، وہ جنتی جیسے عمل کرنے والا اچانک پٹری چینج کر کے جہنمی جیسے
عمل کرنے لگتا ہے اور جب مرتا ہے تو جہنمی ہو کر کے مرتا ہے. کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو جہنمیوں جیسے عمل کرتے ہیں اور وہ جنتی لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ عمل کرتے رہتے ہیں جہنمیوں جیسے, حتیٰ کہ مرنے کو چند دن باقی رہتے ہیں اور پھر وہ توبہ کر کے پلٹ جاتے ہیں, پھر نیکوں جیسے عمل کر کے وہ جنت میں چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں اللہ کے علم میں ہمارے لیے کیا لکھا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں معلوم. امام سفیان ثوری مرتے وقت موت کے وقت رو رہے تھے. کسی نے کہا سفیان, او سفیان ثوری, کیا آپ گناہ یاد کر کے رو رہے؟ تو سفیان ثوری کہتے ہیں اللہ کے بندو, مٹی کے چند دانوں کے برابر بھی میرے گناہ کی حیثیت نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے گناہ سے ڈر نہیں لگ رہا ہے, میرے گناہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ موت ایمان پر آئے گی کہ کفر پر آئے گی, اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. یہ امام سفیان ثوری ہے اور ان کو اس لیے زیادہ رونا آ رہا تھا کہ ان کے استاد جنہوں نے کم و بیش نصف صدی یعنی 50 سال تک کے سورج نہیں دیکھا, 50 سال تک کے آسمان نہیں دیکھا, 50 سال تک کے چاند نہیں دیکھا, مسجد کی چھت کے نیچے زندگی گزاری, جب وہ انتقال کر رہے تھے تو ان کے استاد بھی رو رہے تھے. سفیان ثوری کے استاد سے پوچھا استاد کیوں رو رہے؟ کہا بیٹا پتہ نہیں ایمان پہ مروں گا کہ کفر پہ مروں گا. کہا آپ جیسا محدث, کہا بیٹا یہی تو اللہ کی شان ہے, وہ بے نیاز ہے, پتہ نہیں کس حالت میں. کہا مجھ پہ خوف ایسا طاری ہوا کہ میں نوجوان تھا, میری ہڈی اللہ کے خوف سے کڑ کڑ کرتے ہوئے ٹوٹ گئی, جس کی آواز لوگوں نے سنی. حضرت سفیان ثوری جوانی میں عصا لے کے چلتے تھے, ہڈی ٹوٹ گئی تھی, کوئی گارنٹی نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے تو میرے مرشد غوث پاک, کون غوث پاک؟ جس کی ٹھوکروں سے مردہ زندہ ہوئے, جو چلتے تھے تو کرامتوں کا ظہور ہوتا تھا. ابن تیمیہ جیسا آدمی بھی میرے غوث کی کرامت کا انکار نہ کر سکا. ابن تیمیہ بھی کہتا ہے عبد القادر جیلانی کی کرامتیں تواتر سے ثابت ہے. کون غوث پاک ٹھوکروں سے مردہ زندہ کرے؟ کون غوث پاک جو تقدیر بدل دے؟ کون غوث پاک جو چلے تو کرامت, جو بیٹھے تو کرامت, جو اٹھے تو کرامت, جو سوئے تو کرامت, جس کا حال یہ ہے محفل واز سجا لے تو مصطفیٰ جان رحمت حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے ہیں. کون غوث پاک محفل واز سجا لے تو مولا علی محفل میں تشریف لاتے ہیں. کون غوث پاک اللہ اکبر جو لوح محفوظ کا لکھا ہوا مٹا دیتے ہیں, مٹایا ہوا لکھ دیتے ہیں. میرے امام اسی لیے تو کہتے ہیں میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے, محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا. اور آپ فرماتے سب کے دور آئے اور آ کر کے چلے گئے, لیکن غوث پاک کا دور کبھی ختم نہیں ہو سکتا. ہر دور ان کا دور, ہر زمانہ ان کا زمانہ, ہر عصر ان کا عصر ہے. اسی لیے تو میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. اس کی تشریح کروں تو وقت جائے, لیکن میرے امام کہتے ہیں حکم نافذ ہے تیرا, خامہ تیرا, سیف تیری. دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا, دم میں جو چاہے کرے دور ہے شاہ تیرا. ایسا غوث پاک جو بھوکے ہو تو اللہ کہ میری قسم کھا لے, جو پیاسے ہو تو اللہ کہ میری قسم پی لے. ایسے غوث پاک راتوں کو روتے تھے, عید کے دن بھی روتے تھے. لوگ کہتے تھے عید کو بھی روتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں میری عید اس دن ہوگی جس دن عبد القادر کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. سید الاولیاء کے بے فکر نہیں ہے, اور غوث پاک کہتے ہیں جو ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے بے فکر ہو جائے کہ مجھے ڈر لگتا ہے وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے. صبح کو اٹھتے ہو تو ٹی وی کا منہ دیکھتے ہو, ڈر نہیں لگتا موت کیسے آئے گی؟ اٹھتے ہو تو ہاتھ میں موبائل, اٹھتے ہو تو فجر کی نماز غائب, ماتھے پہ شکن, ناشتہ چھوٹ جائے تو دن بھر موڈ آف رہتا ہے, دن بھر ناشتہ چھوٹنے, فجر چھوٹنے پہ بھی موڈ آف رہتا ہے. یہ مسلمان ہونا ہے. 500 کی نوٹ گم ہو جائے دن بھر موڈ آف رہتا ہے, رونا بھی آتا ہے. 500 گم ہو گئے, نماز گئی تو ساری دنیا ایک پڑھنے میں رکھو, فجر کی 2 رکعت کی سنت ایک پڑھنے میں رکھو. اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں دنیا کی تمام نعمتوں کے مقابلے میں فجر کی 2 رکعت سنت اس سے بہتر ہے. جب سنت کا یہ عالم ہے تو فرض کا کیا عالم ہوگا؟ قدر نہیں کی. جس پہ ایک آدھی منڈی چھپی اس کو سینے سے لگائے پھر رہا ہے. جس دین کو قرآن نے نازل کیا اس دین کو کب سینے سے لگائے گا؟ پیسے 1,00,000 2 لاکھ روپے ہو تو بار بار ٹٹولتا ہے کہ گر گئے. کیا ایمان بھی ٹٹولتا ہے کہ چلا گیا؟
زنا کے اڈوں پہ گیا، ٹٹولا کے کہے کہ چلا گیا، شراب کے اڈے پہ گیا ہے کہ چلا گیا، جھوٹ بولا ہے کہ چلا گیا۔ واہ، جس قوم کے پاس کاغذ کی چھپی ہوئی نوٹوں کی اتنی اہمیت ہو اور دل کے اندر کے ایمان کی کوئی اہمیت، وہ اتنی ایسی نوٹ کہ یہاں ہندوستان میں چلتی ہے، سعودی جائے تو نہ چلے، امریکہ جائے تو نہ چلے، برطانیہ جائے تو نہ، جب تک چینج نہ کرو نہ چلے، لیکن یہ ایمان کی کرنسی ایسی ہے۔ اس کرنسی کا بھی کبھی خیال کیا؟ ارے یہ وہ کرنسی ہے کہ جب مومن باوضو سوتا ہے تو فرشتے اس کی روح کو عرش کا طواف کراتے ہیں۔ کبھی اس کا بھی کہ یہ ہے کہ چلا گیا؟ سوچو نا میرے بھائی، یہ تو ایک دیوانے کی بڑ ہے جو آپ کو چیخ چیخ کر کے اللہ اکبر بیدار کرنا چاہتا ہے کہ اللہ والو اپنے ایمان کی خیر مناؤ، اللہ والو اپنی آخرت کی خیر مناؤ۔ آنے والے سیکنڈ میں زندہ یا مردہ کیا لکھا جائے گا مجھے کچھ پتا نہیں، آنے والے وقت میں ہمارا شمار صحت مندوں میں ہوگا کہ بیماروں میں ہوگا مجھے کچھ پتا نہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، پہلی اور آخری بار دنیا میں آئے، خدا کے لیے اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرو، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرو، اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں آئے آخرت کی تیاری کرنے کے لیے دنیا میں گم مت ہو جاؤ، آخرت کی تیاری کر لو۔